مفتی صاحب ساجد قاضی نے بہت ہی لمبا کمنٹ کیا ہے اور آپ سے علمی جواب مانگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تو ساجد قاضی صاحب نے بہت لمبا کومنٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ارطغرل کے استاد ابن العربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ جب مہدی ظاہر ہوگا علماء ظاہر سے بڑھ کر مہدی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، کیونکہ مہدی کے آنے سے علماء ظاہر کا اثر و رسوخ جاتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی، آپ کچھ غور فرما لیا کریں۔ اگر آپ نے میری یہ تقریریں جو ہیں قاسم بن عبد الکریم کے خلاف جو میں نے تقریریں کی ہیں، اگر آپ سن لیتے تو کافی حد تک آپ کو جواب مل جانا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فتوحات مکیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تمام مجددوں کے آج تک جو سردار ہیں وہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، خدا نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ سرکار مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہاں ان کی شخصیت کا احترام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ تقریباً بانی تھے وحدت الوجود کے، اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پیش کیا تھا وحدت الشہود کا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سرچ کی ہے، آپ یہ سرچ کریں کہ کیا دنیا کے نامور ائمہ اور علماء کرام نے جناب ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا اعتبار کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان کے مخالفین نے بہت ساری جگہوں پر اس کی تبدیلی کر دی ہے۔ اور تیسری بات یہ، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جتنے مجدد ہوئے ہیں، تمام مجددین کی مخالفت علماء سو نے کی، لیکن منہ کی کھانا پڑی۔ تکالیف تو برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن علماء حق جو ہیں نا وہ بھی نہیں دبتے، وہ تو برملا طور پر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ علماء حق کی فتح ہوتی ہے۔ چوتھی بات میرے بھائی یہ کہ جب آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اقوال ہیں، تابعین کرام کے اقوال ہیں، آج تک بڑے بڑے جلیل القدر ہستیوں کی اقوال ہیں، سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ ان کی کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام حافظ الحدیث، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ دونوں نے تقریباً یہ بنیاد بن رہی ہیں احادیث تابعین کرام صحابہ کے اقوال کے بعد، یہ دونوں حضرات امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں آپ ان کو فالو کریں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کی اقوال، تابعین کرام کی اقوال، اس عظیم الشان امام کی شان ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا
ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور کوئی زیادہ روحانی شخصیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ اور سید محمد قاسم بن عبد الکریم میں امام مہدی کی احادیث میں بتائی گئی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ استغفر اللہ، میرے بھائی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ توبہ کریں۔ مجھے اس سے کیا ویر ہے، میں اس کو کیوں گالیاں نکال رہا ہوں پتہ آپ لوگوں کو؟ استغفر اللہ، مجھے کیا کسی سے؟ میں تو اتنا گناہ گار انسان، اس کو کیوں گالیاں نکالتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اللہ کے بندو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پیچھے جا کر فرماتے تھے اسلام قبول کر لو، یہودیوں سے کہتے تھے اسلام قبول کر لو۔ ایران کے کچھ لوگ آئے جو ان کے بادشاہ نے بھیجے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھا کہ پھٹکار پڑ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نظر التفات سے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف۔ آپ لوگوں کو یہ حدیث کا پتہ ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں منڈاؤ؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو پست کرواؤ۔ یار آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک گناہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ فطرت کو بدل دینا۔ میں تینوں کنیاں حدیثاں سناواں میرے بھائی، تو کہنا تے 50 حدیثاں سنا دواں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت نو بدل والیاں دے اوتے لعنت برسائی ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے فطرت نو بدلنا۔ وہ شکل و صورت جو خدا نے پیدا کی ہے، بندہ کہ جی اے رب دا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تے میں ٹھیک کر لگا۔ یار اس گل نو غور کرو، سوچو۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے داڑیاں رکھنا، تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام نے جو چیزیں گنوائی ہیں نا کہ یہ فطرت میں سے ہے، فطرت سے پتہ کیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، ان میں سے ایک داڑھی بھی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ جو داڑھی منڈا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دل کو زخمی کرتا ہے، یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر میں اس بات پر آؤں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک دکھاؤ جس نے داڑھی منڈائی تھی، تابعین کرام ان میں سے کوئی بتاؤ۔ سمجھا رہی ہے؟ میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں۔ بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ یہی تو شیطانی فکر ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ تسی میں نے دسو عورتاں استرے پھیلا لین، استرے پھر گیا جی اس طرح بندے جڑے نا کتا پیچھے پا لین، چلو بازاراں وچ تے کی کہن عورتوں کے بالوں میں دین نہیں، دین اسلام میں عورتوں کے گتے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا جناب، میں صرف تے انہوں سمجھان واسطے اتنا لمبا کیتا ہے۔ بہرحال میرے کو دلائل اتنے زیادہ نہ، بہت زیادہ دلائل نے کہ فطرت نو بدلن والا انسان تسی کہندے ہو استغفر اللہ نہیں کرتے کہ وہ دے وچ امام مہدی دیاں ساریاں خوبیاں پائیاں جا رہی ہیں۔ سر جس ویلے امام مہدی آن گے نا تے دسن دی کوئی ضرورت نہیں، اے میٹنگاں کرن دی تے جلسے کرن دی ضرورت ہی نہیں۔ جلسے کردا ہی وہ ہے جڑا کنجر 2 نمبر مہندی ہوندا ہے۔ سمجھو میری گل نو، اے میٹنگاں کرنیاں، باہمی مشورے کرنے، وہ اتھوں تک تے نوبت ہی نہیں آنی۔
اور سنو زمانہ ایسا ہوئے گا کتے بھی تینوں اگر تو اس زندگی نو پا لینا نا تینوں کتے بھی پناہ نہیں سی ملنی، تو چیخاں ماردا نا تو پھر بھی تینوں پناہ نہیں سی ملنی۔ ایسے ایسے بدبخت حکمران پیدا ہو جانے نا اس وقت، ٹھیک ہے؟ مسلمان کہیں بھی جائے گا مجھے پناہ ملے نہیں ملے گی، کبھی ادھر دوڑے گا، کہیں ادھر بھاگے گا، کہیں ادھر بھاگے گا۔ یہ وجہ ہوگی اس طرح کے ظالم حکمران اب نہیں، آپ تو امن میں ہیں، آپ تو سلامتی میں ہیں۔ یہ جو زیادتیاں حکمرانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان پریشانی کے عالم میں مدینے کا رخ کریں گے اور مکہ شریف کا رخ کریں گے۔ بابا جی اسی کہہ رہے ہیں کہ اسی مناظرہ جتاں گے انشاءاللہ، اگر تسی کہندے ہوتے وہ تے حالے سینکڑوں سال تے پہلے امام مہدی نہیں آ سکتے۔ ویسے نہیں اسی کہہ رہے، اسی حدیث مبارکہ دے دامن نو پکڑ کے تھم کے تے پھر کہہ رہے ہیں تے انہوں انہاں فتنے تو باز آؤ، بڑے بڑے فتنے آنے نے، بڑے بڑے فتنے آنے نے، لہذا خدا دا خوف کرو، باز آؤ۔ حالات ہوتے ہلا دینے والے حالات ہون گے امام مہدی تو پہلے تے انہوں پتہ ہے جدو سفیانی دا خروج ہوئے گا تے بنو کلب والے جڑے مامو دا خاندان ہوئے گا وہ 30,000 بندے جس لئے بھیجن گے نا، 1 لاکھ تو زیادہ مکے والے تے مدینے والے تے حاجیاں پورے دنیا دے جڑے آئے ہون گے انہوں قتل کر دین گے۔ وہ نشانیاں تسی جناب نہ پڑھیاں تے نہ سنیاں، تسی کیا جی ساریاں نشانیاں دے اندر موجود نے۔ تو ڈنال کی اسی کریے؟ اے امام حیتمی رحمت اللہ علیہ بھی تے امام سید برزنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں دا نام صرف محمد ہوئے گا یا احمد ہوئے گا۔ محمد دے بارے روایات زیادہ نے، احمد دے بارے کم نے، لیکن دونوں جو کوئی بھی ہوئے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا ہی نام ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام ذاتی محمد ہے اور نام ذاتی احمد ہے۔ آپ نے لکھا کہ جی جو ساری نشانیاں حدیث کی اس میں موجود ہیں، اللہ دے بندے ہو خدا دا خوف کرو، کوئی نشانی دے اندر موجود نہیں، سمجھا رہی؟ ایویں نہیں ہر کسی دے پیچھے دوڑ آیا کرو جڑا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو پسند نہیں کرتا۔ پھر سنو نا، جدو امام مہدی دا ظہور ہوئے گا پتہ آپ کے سر پر عمامہ شریف ہوگا، پگڑی ہوگی آپ کیا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی۔ اور تسی اے فرمایا کہ جی علماء ظاہر اے دونوں شخصیتاں دیاں یا جڑے بھی تسی کتاباں جنہوں نے لکھیاں گئیاں نے ان دے وچ تسی مطالعہ کرو تو پتہ ہی چلے گا کہ جو چوٹی کے ساتھ علماء کرام ہوں گے وہ امام مہدی کی تلاش کر رہے ہوں گے، سمجھا رہی ہے؟ وہ زبردستی آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ نے اس وقت امت کا ساتھ نہ دیا تو پھر سفیانی ہمیں بھی قتل کر دے گا اور آپ کو بھی قتل کر دے گا۔ لہٰذا امت کو آپ کی ضرورت ہے تے چن کے نا سفیانی چن کے تے سادات دا خاتمہ کر رہا ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا ہوتے مسلمانوں کو کتے پناہ نہیں مل رہی ہوئے گی۔ تسی جناب کدھر کی کہہ رہے ہو؟ تسی ساریاں نشانیاں یہ وچ نا، وہ کیڑی ایک نشانی تے دسو نا، یہ کیڑی نشانیاں یہ نشانی نہیں۔ اور پھر سنو، جڑا جھوٹا ہوتا نا اللہ تعالیٰ اندے کولوں کوئی کرتوتاں ایسیاں کروا دیتا ہے۔ ایک تے داڑھی منڈا شخص، دوسرا پاکستان چ پیدا ہونے والا، یہ بڑے اج کل کہہ رہے ہیں جی لاہور دے وچوں جی اٹھے گا، انہوں تے حدیث سمجھن دا پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیویں سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایتھوں سرکار جان کے جناب لاہور دے وچوں جان کے تے آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جان کے مدینے ادھر جان کے تے اے وچوں کیوں چھڑ دندے نے کہ سرکار دی عمر مبارک جڑی ہے نا وہ 40 سال دی ہوئے گی۔ اے کتھے چھڑ دندے، کیوں چھڑ دندے نے؟ ہن ایدا ایک بندہ ایدا ہی مرید اویس نصیر وہ کہہ رہا سی کہ اس وقت تقریباً 2028 ہوئے گا، 2028 ہوئے گا تے سرکار ہونے دی عمر جڑی ہیں تقریباً 52 سال ہو جائے گی، اور نہیں 52 سال ہوئے گی تو 50 51 تے ہوئے گی نا، 54 بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی حالے سانو لارے دے رہے ہیں، لوگوں نو لارے دے رہے ہیں جی کچھ نہ کچھ ٹائم اگے چلتا جاوے تے 54 سالاں دی عمر دے وچ اے جناب ہونی جان گے
ٹھیک ہے، استغفر اللہ توڑے بقول یہ جناب انہیں 54 سال دی عمر جان گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث دے وچ بھی نہیں فرمایا کہ 40 سالہ تو اتنے دی عمر ہوئے گی۔ تو تسی جناب کیڑیاں نشانیاں میں نے دسن دے کہ یہ موجود ہون گی؟ تو آپ دی گنی داڑھی ہوئے گی، ہے دی داڑھی، سار تے پگڑی شریف پائی ہوئے گی۔ پھر تسی میں نے یہ دسو کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے سانو خواباں دے حوالے کر چھڑے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر اسرار دا حوالہ دیتا تسی جناب ڈاکٹر اسرار دے جو کیا سی نا انہوں نے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہوئے نا، وہ اج تو بڑی دیر پہلے کہہ چھڑیا سی کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہوئے نا، تے انہاں دے اس قول دے نال کسی نے بھی اتفاق نہیں کیتا، اور خود انہاں دا کہنا ہے کہ میں حدیث پاک دے وچ مینوں کوئی سمجھ نہیں ہے گی، میں امی ہاں، ان پڑھ ہاں، میں حدیث پاک دے حوالے نال سمجھا رہی ہے۔ حدیث پاک پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے گا، حدیث پاک نو سمجھنا اور کتھے کتھے کیڑا کیڑا جملہ نبی پاک علیہ السلام دا او کی مفہوم بن رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار دی گل نال کسی نے بھی اتفاق نہیں کیتا۔ ڈاکٹر اسرار کی ہے؟ کوئی ولی ہے؟ کوئی مجتہد ہے؟ کوئی بہت بڑا محدث ہے؟ نہیں جناب، کسی نے بھی اس نے محدث نہیں کیا، نہ انہوں خود کیا کہ میں محدث ہوں۔ لہٰذا توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر تسی دسو میں تینوں کنیاں حدیثاں سنا چکیاں اگر تسی مطالعہ کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ دی قسم مینوں یہ ڈر نہیں ہے گا کہ میرے امتیو تسی میرے تو بعد مشرک ہو جاؤ گے، تسی شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، مگر ڈر اور خطرہ یہ ہے کہ تسی میرے تو بعد دنیا دی محبت گم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح کتنی ہی حدیثاں نے بخاری اور مسلم دی، میں پہلے لیکچر جی تینوں سنا چھڑیاں نا۔ تو ایک ہی کہندا کہ مینوں ڈریم آیا ہے، اے پنجواں جڑا لیکچر جا رہا ہے نا، میں سرخی اج پڑھی ہے، اون دے وچ بھی اے کہہ رہا کہ اللہ نے مینوں کیا ہے کہ جدوں تک تو شرک تو بعد نہیں آؤ گے میری مدد نہیں آئے گی۔ تے تینوں پتہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو جور اور ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے، پوری دنیا پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، مسلمان حکمران جو ہے نا وہ بھی ظالم ہوں گے، ظلم کر رہے ہوں گے، ستم کر رہے ہوں گے، لوگ چیخ و پکار کر رہی ہوگی، سمجھا رہی ہے۔ پھر جا کے اے تسی کیا جی علماء ظاہر مخالف کرنگے، جڑے 7 عالم نا 7 عالم جڑے امام مہدی رضی اللہ عنہ دی تلاش ہون گے، تے امام مہدی مکیوں مدینے پھر مدینوں پھر مکے جان گے، تے او نال نال ہی ہون گے، او 7 چوٹی دے علماء اکرام ہون گے۔ اور تسی کیا جی علماء ظاہر جڑے نا وہ امام مہدی تو نفرت کرنگے، یا جو بھی جملہ کیتا ہے کہ انہاں دی بیعت نہیں کرنگے، ان دے خلاف ہون گے۔ کیوں؟ کہ انہاں دی عزت فرق آ جائے گا امام مہدی دی وجہ نال۔ نہیں نہیں، اے بالکل غلط ہے۔ امام مہدی تو پہلے تو مولویاں دی قدر ہی کوئی نہیں ہوئے گی۔ تسی کہندے جی قدر جو فرق آ جائے گا، نہیں، فرق نہیں آئے گا، بلکہ کسی کی بھی قدر ہی کوئی نہیں ہوگی دنیا پر۔ ایک عالم دین کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ وہ دشمن اس وجہ سے ہو جائیں گے کہ ان کا اثر و رسوخ جاتا رہے گا، اثر و رسوخ جاتا رہے گا، اثر و رسوخ ہوگا تو جائے گا نا بابا جی، اثر و رسوخ ہوئے گا ہی کسی دا نہیں۔ تسی حدیث دا مطالعہ کرو نا کہ علماء اکرام دی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی اس وقت دے وچ، سمجھا رہے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں گے، وہ کیا سرکار ہوں گے یار، کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا۔ اگر خواب کے اندر آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہو جائے تو آپ کہیں واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر یہ کہا کہ ان کی شکل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کامل شبیہ مصطفیٰ نہیں ہوں گے، سمجھا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ان میں نہیں ہوگا، وہ سرکار کے بیٹے ہوں گے۔ اللہ دے بندیو، انہاں دی شکل و صورت رسول اللہ جیسی ہوئے گی، لیکن کامل نہیں، کامل نہیں، یعنی تھوڑا بہتا فرق آئے گا۔ میں تینوں حدیثاں سنا دیندہ آپ دی مقام و مرتبے دیاں، آپ دی شباہت دے لحاظ نال، آپ دی حلیہ مبارکہ دے لحاظ نال، سمجھا رہی ہے۔
پھر ایک خلق مبارک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو کامل ہوگا نا آپ، یعنی مکمل طور پر خلق عظیم کی چھاپ ہوگی امام مہدی پر، یہ تو آپ مانیں گے نا آپ کا خلق مبارک۔ تو اللہ دے بندیا یہ دس تو مینوں کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو کٹ کٹ کے سٹدا تے اس طرح پھیردا ہے، تو میں دس یار پھر ایک ڈریم آ رہے ہیں تے اے ہے کہ شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ اللہ دے رسول قسم فرما رہے ہیں۔ مینوں بڑا افسوس آیا ایک کمنٹ کرنے والے دے، وہ کہندا جی اگر اینی ہی چنگی اے شرک تو بچی ہوئی امت ہے تے پھر اے تے قیامت کیوں آئے گی؟ دسو یار، سرکار تے واضح حدیث مبارک جڑی مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، خبر احاد دی چوٹی اتے گئی ہوئی ہے، بلکہ شاید کہ یہ خبر متواتر نہ لائی ہوئے، تواتر درد درجے اتے چڑھی ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد مبارک مانن کہ میری امت میں شرک نہیں ہے۔ ساجد قاضی صاحب اے جڑے شیطانی شاگرد نہ اس دے یا مرید نہ یا کی کہیے اس نو، انہوں نے اویس نصیر جڑا ہے وہ کی کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف مشرک، سیاسی جماعتاں والے سارے مشرک، عوام مشرک، ٹھیک ہے، مولوی سارے دے سارے مشرک ہو گئے۔ کیوں کہ امام مہدی دا انہوں دی امامت دا انکار کیتا ہے تے اللہ دی آیتاں نو جٹلایا ہے، لہذا سارے کافر ہو گئے نا۔ تے کہندا جے مکے شریف جی شرک جس طرح تے کفر سی، ایویں پاکستان چ شرک اور کفر آ گیا۔ اے دے خدا دا خوف کرو، اس انہاں گلاں نو دیکھو تے کتے ایویں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ دوزخ دی طرف جان تو میں بچا رہا تے انہوں سمجھا رہی، مینوں کمنٹس کر کے گالیاں کٹ رہے نا، کچھ کہہ رہے نا، میں کہنا اچھا یار شاید کسی دی سمجھ دے وچ میری گل آ جائے تے قیامت والے دن میری بھی بخشش دا وہ ذریعہ بن جائے۔ سمجھا رہی ہے جی، اس واسطے ایسا نہ کرو۔ یہ پیشانی کشادہ تے فلانے تے انج تے انج۔ اچھا تو مینوں دس، او ساجد قاضی صاحب سنو میری بات، اینو بھی سامنے کھلار دینا تے آرمی چیف صاحب نو بھی سامنے کھلار دینا، دیکھنا ہے انہاں دی نک جڑی اچھی ہے یا نہیں ہے گی، ان دا متھا چوڑا ہے گا یا نہیں ہے گا۔ پھر کنفرم بات ہے کہ وہ تو ہے بھی سید نے، پھر اے بھی کو ہے بھی حافظ قرآن ہے، پھر ہے بھی وہ ڈنڈی پٹی قائم نے، پاکستان دی آرمی دا سپاہ سالار ہونا اے کوئی تھوڑی جی بات ہے؟ تے اے تسی جناب اندے وچ نشانیاں کیوں نہیں امام مہدی دیاں ڈھونڈ دے؟ کیوں جی؟ اندے نالوں تے کوئی لاکھ درجے وہ بہتر ہے آرمی چیف، اندے وچ کیوں نشانیاں نہیں ڈھونڈ دے؟ اسی تے کسی وچ بھی نہیں ڈھونڈنیاں۔ ہم تو الحمدللہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہمیں موقع مل جاتا آپ کی قدم بوسی کا تو کدے میٹنگاں نہیں کرتے، بلکہ حالات ایسے ہو جانے سن کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو ظہور ہو جانا تھا اور فرشتے نے کہنا تھا کہ یہی اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، جبریل ان کے آگے چلتے ہیں، میکائیل ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لہذا اندے وچ یہ نشانیاں نہ ٹونڈو۔ اور اے جڑی حدیث بیان کر دیں یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدۃ، کہ اللہ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا، وہ اے نہیں ہے گا جیسا ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ تو مادر ذات ولی ہوگا۔ ہاں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے کہ امت میں سب سے افضل مقام پر آنا، اللہ رب العزت جب ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک سچے عادل حکمران کے تمام اوصاف جو ہیں اس کا علم لدنی عطا فرما دے گا۔ اور کتب اکتاب اور ابدال شام کے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتبوں اور ابدالوں سے اوپر والی جو شان و عظمت ہے اور مجددوں کی سرداری جو ہے اور مجتہدین کے سب کے امام ہو جانا، یہ مقام جو ہے ان کی اصلاح اللہ رب العزت فرما دے گا ایک رات کے اندر، یعنی ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم لدنی عطا فرما کے ان کو تیار فرما دے گا۔ تو بھائی بلال انور صاحب آپ کے کمنٹ کا اچھا خاصا جواب میں نے دے دیا ہے۔ یہ جو جواب دیے آپ اس کو سنیں، باقی خوابوں کی طرف نہ جائیں کہ عمران خان کے بارے میں خواب آیا تھا۔ میں تینوں اپنی تقریراں سناواں
یہ میں کنفرم کہتا سی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو ذلیل ہو جائے گا، خار ہو جائے گا تو میں تینوں سنا دوں وہ تے خواباں وچ آیا نا تے اس دی ظاہری طور تے کہتا سی ذلیل و خار ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا ایدا۔ تے بابا جی تقریر تو میرے خیال سنی ہوئے گی جناب میرے بھائی خادم حسین رضوی صاحب دی، ہاں جی آپ نے کھڑیاں ہو کے آزادی چوک چین دے واسطے کی دعا کیتی سی، اس وقت ہی لکھاں لوگاں نے کہتا سی کہ بس اے بیڑا غرق ہویا، اے گیا اے گیا اے گیا اے گیا۔ تو مینوں دس یار بلال انور بھائی اے جدوں سجدہ کیتا سی اس بدبخت نے عمران خان نے بابے فرید گانشک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس ویلے میں بھی ویڈیو بنائی سی، لیکن میں نے مشرک نہیں سی کیا، کیوں؟ سجدہ غیر اللہ کو کرنا یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پہلے جائز تھا، اور قبر جو ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں، تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوق ہو، آپ کہتے ہیں کہ علمی دنیا، آپ 1000 مفتی کا انتخاب فرما لیں، 1000 مفتی، سارے مولوی تو سو نہیں نا، اگر سارے کہہ دیں میرے موقف نو کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مشرک نہیں سی ہویا، جس طرح کہ توڑے منن والے امام مہدی نے کہتا سی کہ وہ مشرک ہو گیا، تے اللہ نے فرمایا سی انہیں شرک کیتا ہے، شرک تے ہوندا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو عمران خان نے کہا جی میں نے تعظیم کے لیے کیا ہے، تو تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو کرنا وہ حرام ہے، شرک نہیں۔ ایک مفتی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ شرک ہے، حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، ہم نے بھی کہا تو نے ظلم کیا ہے، سمجھا رہی ہے۔ اس واسطے ایک خواباں سچیاں ثابت ہو رہی ہیں، کمال ہے جی، کڑیاں کڑیاں خواباں سچیاں ثابت ہو رہی ہیں جناب۔ میں سرکار نو 50 مسئلے پوچھنا کہ آج رات نو پوچھ کے آئی جڑا تیری خواب چاہتا ہے انہوں پوچھ کے آ میرے بارے، میں پوچھنا نہ انہوں تے پھر تسی دسو مینوں کہ ایک خواب بھی سچا ثابت ہوتا ہے، یار کمال ہے۔ وہ بندے ہوتے بیچارے ہوتے کوئی دن ایسے نہ میں دس سکنا کہ انہوں کیڑی بیماری لگی ہوئی ہے، تسی چک کے تے انہوں بلکہ امام مہندی بنانا شروع کرتا ہے، یار واقعی اس بندے نے ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، اس بیماری دا نہ کسی نے علاج کروایا، نہ اس دی طرف کسی نے مل کے توجہ دیتی، الٹا چک کے انہوں مسل کے اس پاسے پا چھڑے وہ ذہن وچ کہ جناب امام مہندی ہے، ہاں جی تو دعویٰ نہ کریں اسی کافی ہیں تیرے بارے کہنے والے کہ اے ہوئی امام مہندی ہے، یار خواباں نال امام مہندی بننا ہے، اللہ دا خوف کرو، جدو امام مہندی آن گے وہ شان کے ساتھ آئیں گے، وہ شان کے ساتھ آئیں گے اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اور شام دے اندر جس ویلے لوگ کٹھے ہون گے نا اس وقت بھی اعلان ہوئے گا جاؤ مکے دے اندر اللہ کا بندہ، اللہ کا خلیفہ امام مہدی آ گیا ہے جو زمین کو جور اور ظلم سے نجات دے کر اس کو بھر دے گا، یملأ الارض عدلا و قسطا۔ اللہ دے بندیو امام مہدی کتھے تے میں ان کی کہاں اے جناب انہیں کتھے نا، اس واسطے اللہ دا خوف کرو، اے نہ کہ وہ مختلف نسلوں نے آگے تے یہ دے بارے گواہی دیتی ہے کہ امام مہدی ہے، تسی یا اگر اللہ تعالیٰ توڑی عمر دے نا 10 سال اس تو بعد لبنا اس امام مہدی نو، ٹھیک ہے، میں تے انہوں کچھ بھی نہیں کہنا، میں کون غریب، لیکن تسی لبنا اے امام مہدی ہونی کدھر نو گئے نا، یا تے مل کے ٹھڈے کھاندے ہون گے لوکاں دے، کدے اٹھ کے اوتھے بیٹھے ہون گے، کدے اوتھے بیٹھے ہون گے کہ مینوں کوئی پانی پلا دے، مینوں کوئی روٹی دے دے، دیکھنا صحیح ہے کی علاج ہوتا ہے، سمجھا رہی ہے۔ اے جنوری دا تسی کیا ہے نا کہ جنوری چ بڑا ہی اللہ دا بڑا عذاب آ جانا، ایسا عذاب کہ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، پھر ایک ہی کہے گا اس ایک طرف کہ میں کدوں کیا سی، اوتھے اویس نصیر نے کیا سی، اگر تو نہیں کیا تو کہہ دے اویس نصیر جھوٹا ہے، اندہ میرے نال تعلق کوئی نہیں ہے گا، نہیں کہن گے، یہ دوری چال چلن گے، پھر اگر کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا، میں کہنا اگر عذاب آ گیا کچھ ہو گیا تو اسی کہاں گے ساڑی کرتوتاں دی وجہ تو ہویا ہے، اے نہیں ہویا کہ اسی شرک کر رہے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت کے بارے میں مجھے خطرہ نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ ڈریم آئے جی خواب وچ لوگوں نے دسیا گیا کہ جناب اے ہوئی جڑا امام مہدی ہے، نہیں، ہون ساڈا آرمی چیف کہے نا کہ مینوں 40,000 بندہ ایسا چاہیے جنہوں خواباں آن میرے بارے، تو جناب تو صبح دیکھنا ہو مثلا کہ اتنے کا کمنٹ دے دے کہ قسمہ اٹھا کے آنے لوگ ہون گے کہ اگے آن دی واری نہیں ہوئے گی،
ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਦਬਖਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆਏ ਸਨ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਦਬਖਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਈਏ। اور بابا وہ شیطانی چال جڑی ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے ہیں جو خواباں آنیاں شروع ہوئیں گے، مجھے بھی خواب آئی، مجھے بھی خواب آئی، مجھے بھی خواب آئی۔ خواب پر نہیں بات ہے، بات یہ ہے کہ جب سرکار آئیں گے نبی پاک علیہ السلام کے چمکتے ہوئے بیٹے، چمکتے ہوئے چاند آئیں گے، جب آپ کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں آپ کی خوشبو اور مہک پھیل جائے گی۔ اور آپ کہتے ہیں جی علماء ان کی مخالفت کریں گے، نہیں، حدیث صحیح، حدیث پاک ہے، اس سے تو دنیا والے بھی خوش ہو جائیں گے اور عرشوں والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جڑیاں نا مچھلیاں جڑیاں دریاواں دے سمندراں دیاں، وہ بھی امام مہدی پر راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ سمجھا رہے؟ کون انکار کرے گا؟ صرف بدبخت انکار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل و خوار کر دے گا جڑا امام مہدی دا انکار کرے گا۔ سمجھا رہی ہے؟ اس واسطے اس طرف نہ ودو، اس طرف نہ بڑھو، اس طرف دعوے نہ کرو۔ کیوں؟ حالت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آن دے اتے سینکڑا سال پین ہے، نہ وہ علامتہ پوریاں ہوئیاں تے نہ وہ حدیثہ پوریاں ہوئیاں۔ اور میں تینوں دساں اویس نصیر ایک حدیث بیان کر رہا سی، میں سامنے کر کے کہاں کہ اب پڑھ تے دی زبان دیکھ، جو حدیث اتے ہے وہ زبان دے اتے نہیں ہے تے غلط اپنے کو لفظ میں لائی جا رہے ہیں۔ تو لوگ بیچارے کیڑے دیکھ دینا کہتے ہوتے واقع کی ہے، وہ کہتے ہیں نا جی یہ تے حوالہ دے رہے ہیں، جو حوالہ دے رہے ہیں اومی حدیث دے اندر لکھیا ہے۔ لہٰذا خدا دا خوف کرو۔ پھر میں تینوں سارے نو کہنا کہ اللہ دے واسطے اپنی آخرت جڑی ہے انہوں سوارو، اپنے ایمان نو ضائع نہ کرو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ انج نہیں چلے گا جی میں پہلے قادیانی دا چلیا سی، اے فتنہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں دسا تے انہوں میں بڑیاں گلنا جاننا ہے، ٹھیک ہے، اے بلال انور صاحب تے ساجد قاضی صاحب تے نال دوسرے بندے بھی جڑے انہوں امام تے ماندی مان دینا، میں تے انہوں دسا کیوں یہ فتنہ ختم ہو جائے گا؟ اس واسطے ختم ہوئے گا کہ جڑی اس غریب نو بیماری لگی ہے نا، اس تو لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈالر کمان واسطے پیچھے کی ہے، ٹھیک ہے، خدا جانتا ہے کنیاں ٹیماں پیچھے تھے، کیڑیاں ایجنسیاں پیچھے نے، ٹھیک ہے۔ سانو صرف اینا جو ظاہر ہو رہے ہیں نا، اسی صرف اوتے ہی حالی تک کلام کر رہے ہیں۔ بدبخت قادیانی ہے نا جڑا، وہ عالم سی، تو وہ بدبخت اپنی بدبخت ایک جماعت پیدا کر گیا۔ کس وجہ تو کہ ان علمی دھوکھا دیتا لوگاں نو۔ اے بیچارہ تے نہ 2 وچ نہ 4 وچ نہ 5 وچ نہ 50 وچ، اینو تے بالکل ہی پتہ ہی کوئی نہیں دین کی ہے۔ وہ پنجویں پروگرام وچ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ نے فرمایا جب تک تم شرک سے باز نہیں آؤ گے۔ میرا رب ایسا نہیں، ٹھیک ہے، کہ مومنہ نو کہے کہ مشرک نہ، ٹھیک ہے، تے قاسم نو بھی کہے کہ تو بھی مشرک ہے، تیرے کول بھی شرک ہے۔ تو جدو قاسم وچ بھی شرک ہویا، میرا امام وہ ہے جو مشرکین کو ٹھیک نہیں کرے گا کہ یہ مومن مشرک ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کی اصلاح کرے گا۔ جو ان کے اندر ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، ان کو دور فرمائے گا۔ جو آپ کا مخالف ہوگا آپ ان کو مار کے سیدھا کریں گے۔ پتہ آپ کو بڑی لمبی چوڑی بات ہو جانی ہے، سمجھے؟ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یفتح مدائن الشرک، جو شرک کے ملک ہیں سرکار ان کو تلوار کے زور سے فتح فرمائیں گے۔
ٹھیک ہے، ان شہروں کا نام لکھا ہے کہ وہ مشرکوں کے شہر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ جنہ دے امام بن گے وہی مشرک ہوں گے. لہذا خدا دا خوف کرو، جو امت توحید ہے اس کو شرک کی امت نہ بناؤ.